بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب مینار، تاریخ احمدیہ سرحد، مصنفہ حضرت قاضی محمد یوسف پشاوری رضی اللہ عنہ۔ قسط 30، اواب سعد حیات۔ حضرت قاضی محمد یوسف صاحب رضی اللہ عنہ سابق امیر صوبہ سرحد، جو کہ موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا کہلاتا ہے، بمقام ہوتی ضلع مردان پاکستان، وہاں 1883 کو پیدا ہوئے۔ جنوری 1901 کو بذریعہ خط اور غالباً اسی سال دسمبر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دستی بیعت کی توفیق پائی۔ آپ کسب معاش کے لیے لمبا عرصہ پشاور میں مقیم رہے۔ یہاں آپ گورنر سرحد کے سٹاف میں منشی اور پھر میر منشی کے عہدوں پر فائز تھے۔ آپ کی پشتو، فارسی اور اردو زبان میں 100 سے زائد تصنیفات میں سے زیر نظر کتاب سرورق کے مطابق 1959 کی ہے، اور کاتب کی لکھائی میں تیار ہونے والی یہ کتاب قریباً 350 صفحات پر مشتمل ہے۔ اور قاضی صاحب نے تمہید میں درج کیا ہے کہ ہماری دیرینہ آرزو تھی اور مرکز کے احباب بھی تحریک کرتے تھے کہ خاکسار ایک کتابچہ تحریر کرے جس میں یہ ذکر ہو کہ سرحد کے ہر ضلع میں احمدیت کب اور کن ذرائع سے داخل ہوئی اور وسعت اختیار کی۔ پھر خاکسار نے ایک کتابچہ تیار کیا، مگر صرف اپنی یادداشت اور معلومات پر۔ بعد ازاں خیال پیدا ہوا کہ خود ہر ضلع کے احباب سے دریافت کیا جائے تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہو سکے۔ اس غرض سے اخبار الفضل ربوہ میں اعلان تحریر کر کے بغرض طباعت ارسال کر دیا ہے۔ امید ہے کہ احباب غفلت سے کام نہ لیں گے۔ فوت شدگان کے حالات خود خاکسار نے مختصر لکھے ہیں، اور جن کی تاریخ بیعت اور وجوہات معلوم ہو سکیں ساتھ تحریر کر دی ہے۔ ماہ ستمبر 1959 میں مکمل ہونے والی اس کتاب کے باب اول کے فصل اول میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلافت احمدیہ کا مختصر تعارف کروایا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلے قریباً 250 صفحات پر درج ذیل احمدیوں کا نہایت اختصار کے ساتھ ضروری تعارف کروایا گیا ہے۔ حضرت مرزا محمد اسماعیل قندھاری، جن کو ایک کشف میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر اطلاع دی گئی تھی۔ حضرت مولانا غلام حسن پشاوری، ان کی صاحبزادی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے عقد میں آئیں۔ ان کے قدر تفصیلی حالات زندگی درج کرنے کے بعد کتاب کے صفحہ 46 پر ایک فہرست کو جگہ دی ہے۔ فہرست مباین حضرات احمد علیہ السلام، بذریعہ حضرت مولانا غلام حسن خان رضی اللہ عنہ یا ان کے اثر سے جو احمدی ہوئے، اسماء مباین بما پتہ۔ یہ فہرست 43 اصحاب پر مشتمل ہے۔ کتاب کے صفحہ 52 پر حضرت حافظ میاں محمد رضی اللہ عنہ کا تعارف ہے۔ حضرت میاں احمد جان رضی اللہ عنہ صفحہ 57، اور اسی طرح اگلے صفحات پر درج ذیل افراد کا ذکر ہے۔ حضرت حافظ احمد اللہ رضی اللہ عنہ، شیخ ہدایت اللہ، جناب میاں احمد جان ثانی، جناب میاں عبد الرحیم صاحب، مولوی عبدالحنان دفتری، حضرت قاضی فضل الہی صاحب گجراتی رضی اللہ عنہ، حضرت مرزا محمد رمضان علی صاحب، حضرت محترم میاں فقیر اللہ صاحب، میر مدثر شاہ صاحب، مرزا محمد سلطان صاحب دہلوی، عبدالاکبر خان صاحب ساکن خزانہ تحصیل پشاور، حضرت میاں محمد اسماعیل صاحب صوفی رضی اللہ عنہ۔ کتاب کے صفحہ 87 پر مصنف قاضی محمد یوسف فاروقی کا اپنا خاندانی تعارف ہے، جو صفحہ 116 تک ممتد ہے۔ اس میں ان احباب کی فہرست بھی شامل ہے جو مصنف کی تبلیغ یا ذریعہ سے احمدیت میں داخل ہوئے۔ کتاب کے صفحہ 117 پر محمد دلاور خان صاحب اسماعیلوی کا تعارف ہے، اور ان کے بعد حضرت حافظ مظفر احمد کلانوری، حضرت میاں محمد صاحب مکی، حضرت مرزا نظر علی صاحب رضی اللہ عنہ، مرزا یوسف علی صاحب، مرزا شیر علی صاحب، مرزا میر خسرو صاحب، مرزا حیدر علی صاحب رضی اللہ عنہ، مرزا شربت علی صاحب، خان بہادر شیخ رحمۃ اللہ، مرزا محمد شریف خان صاحب، مرزا احمدی شاہ صاحب، حافظ محمد علی صاحب، قاضی عبدالخالق صاحب، میاں فیض احمد صاحب، حضرت منشی خادم حسین صاحب بھیروی، میاں سلطان محمد صاحب۔ ان احباب کے تعارف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف صوبہ سرحد اور پشاور کی مقامی تاریخ ہی نہیں بلکہ پنجاب اور دیگر صوبوں سے
پشاور اور ان علاقوں میں بسلسلہ ملازمت اور کاروبار رہائش اختیار کرنے والوں کا ذاتی اور ان کی آل و اولاد کا بھی جامع احوال لیے ہوئے ہیں۔ نیز یہ کتاب نومبائین کے حوالے سے بھی خاطر خواہ معلومات کی حامل ہے۔ ان احمدیوں کے حالات زندگی لکھتے ہوئے مصنف نے زمانہ کے عدالتی، سرکاری اور سیاسی ماحول اور انگریز افسران کا بھی کچھ متعلقہ ضروری تعارف کروایا ہے۔ کتاب کے صفحہ 215 پر شروع ہونے والی فصل دوم میں پشاور شہر اور صوبہ سرحد کی جماعتی تاریخ کے حوالے سے درج ذیل عناوین پر مواد دیا گیا ہے اور ان اداروں سے منسلک احمدیوں کے اسماء بھی درج کیے گئے ہیں۔ اسکول و کالج وغیرہ: مشن ہائی اسکول پشاور، مشن کالج ہاسٹل پشاور، میونسپل بورڈ ہائی اسکول پشاور، اسلامیہ ہائی اسکول پشاور، اسلامیہ کالج پشاور، دفتر سول سیکریٹریٹ پشاور، جبکہ فصل سوم میں تحصیل پشاور کے مندرجہ ذیل دیہات کا بتایا گیا ہے: موضع خزانہ، عبدالاکبر خان، ڈاڈر خان، تہکال بالا، محمد عجب خان، محمود خان، سفید ڈھیری، ملک کندن خان، اچینی پایاں، ملک چراغ شاہ، اس کے علاوہ اور بھی اضلاع کا تعارف ہے۔ کتاب کے صفحہ 239 پر پشاور کی تحصیل ہشت نگر کے دیہات کا ذکر فصل چہارم میں اس تفصیل کے ساتھ ہے: موضع تنگی، تالا شاہ، ترنگزئی، موضع چارسدہ جو تحصیل ہشت نگر کا صدر مقام ہے، موضع سور کھٹکی، پڑانگ، نستہ، سرڈھیری، ترناب، خرکی، شب قدر، میاں عیسیٰ، اور ان کے بعد متفرق احباب کے تعارف میں درج ذیل نام ملتے ہیں: مرزا نصر اللہ صاحب، چودھری محمد شفیع صاحب، شیخ محمد صدیق صاحب کامل پور۔ کتاب کی فصل پنجم میں پشاور کی تحصیل نوشہرہ کا احوال تفصیل کے ساتھ ہے، جبکہ اس کتاب کے صفحہ 318 پر کتاب کی کتابت کے حوالے سے تصحیح اغلاط کی فہرست بھی دی گئی ہے جو متعدد صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ آواز: مرزا عمران احسن۔